टीम जीती तो आपको 2000, फिर सट्टाबाजी करने लगे। डरने का माना क्या है, जरा सुनिए अल्लाह के नबी क्या बयान फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अब कहाँ डरो, अब किस हाल में डरो, किस हालात में डरो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर तुम डरो तो बस अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम डरो तो अल्लाह से डरो। रात के 12 बजे मिसाल दे रहा हूँ, सुनिए, रात के 12 बजे आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। अभी तो जवान बूढ़े बूढ़े सबके पास मोबाइल फोन होते हैं, सबके पास मोबाइल फोन होते हैं। रात में आपके हाथ में मोबाइल फोन है, नमाज ईशा की नमाज पढ़कर आए, मोबाइल करीब में रख दिए, अब दिल कर रहा है चलो एक देख लेता हूँ। क्या देखूं मेरे नौजवान जानते हैं, देख देख कर आज ने शरीर को दुबला कर दिया आज के नौजवानों ने। नौजवान जानते हैं क्या देखना है, दिल करता है चल देख लेता हूँ ये, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते डरो तो उस हाल में भी अल्लाह से डरो। अब कितने हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, कितने हमारे बुजुर्ग टाइप के ये हैं, मुसलमान हैं, आप देखेंगे वो नमाज पढ़ते हैं, हाजी साहब है, कुछ भी है, लेकिन बीच बीच में ना उनको गाना सुनने का बड़ा शौक होता है। घर में नमाज पढ़ के गए, अपने बच्चे से कह रहे अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, गाना लगा के देना। बोल रहे दादू कौन सा गाना? अब वो बोल रहे बादाम बादाम दादा कांचा बादाम আমার কাছে নাই বাবু ভাজা বাদাম শুধু পাবে কাঁচাই বাদাম। दिल का रसल सुन लेता हूँ। अरे भाइयों डरना है ना तो हाल में भी डरे जब आपको दिल कर रहा है कि गाना सुन लो। अगर नहीं डरेंगे ना तो दुनिया में जितनी मर्जी कांचा बादाम कर लीजिए, आखिरत में भाजा बादाम की तरह भाजा जाएगा, इतना भी याद रखिए आप। डरना है तो हाल में भी डरे। कहाँ कहाँ डरे सुन लो नौजवानों, बुरा मत मानना, ये मत समझना कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूँ। मेरे भाई यकीन मानिए मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा, मुझे डर लगता है तो बस आप लोगों से डरता हूँ, बस आप लोगों से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो। मुझे पता है कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जलसा करके गया, कल मेरे खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया गया यार मौलवी तरबीर जो कटिहार से आए थे सिर्फ भड़काऊ भाषण ही दे रहे थे, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने एक भी बात भड़काऊ भाषण के ताल्लुक से नहीं की। लेकिन हाँ जब हदीस पढ़ी तो बात क्या कर जा रहा हूँ, डरिए मत, समझदार की इशारा काफी। बात क्या है, रास्ते से जा रहे हैं, चंद लोग आपको घेर लिए, नबी फरमाते जहां भी रहो अल्लाह से डरो। रास्ते में कुछ लोग हैं, अब कुछ लोग आपको घेर लिए, एक नारा है, नारा नहीं बताऊंगा, कह रहा है नारा लगा वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दी जाए ना, अगर उस वक्त भी डरो तो किससे डरो? किससे डरो? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। मेरी माँ मुझसे कहती है, जब मैं प्रोग्राम में निकलता हूँ, मेरी माँ मुझसे कहती है कि बेटा आपके बारे में आपके अबू को इधर उधर से फोन करके बहुत कुछ लोग बोलते हैं, आपको लेकर डर लगता है, आप हमेशा साल के 8 महीना बाहर के सफर में रहते हैं, बेटा कभी कभार कुछ ऐसा नहीं बोलने का। मेरी माँ कहती है, माँ है ना, बेटा से प्यार करती है, माँ को डर होता है। मेरी माँ कहती है, मैं माँ से कहती हूँ मेरी माँ आज के ज़माने में सब चापलूसी करने वाला है, लेकिन तेरा बेटा चापलूसी करने वाला नहीं है माँ। मेरी माँ डरिए मत, आपका बेटा ना अल्लाह पर भरोसा रखता है और आपके बेटे का ईमान और अकीदा है कि जब तक अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, जब तक अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, दुनिया के कोई भी लोग ना मेरा नुकसान करना तो बड़ी दूर की बात, मेरा एक बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता है। ये मेरा ईमान और अकीदा है अल्लाह के ऊपर। डरिए, आज जरूरत है इस वक्त में अपने अंदर अपने रब के डर पैदा करने के। अल्लाह के नबी फरमाते डरो, नौजवानों रास्ते से जा रहे हो, घेर लिया आपको चंद लोगों ने, कहा लगाओ नारा, नहीं डरना उन लोगों से, मर जाना, क्योंकि मुसलमान मरना गवारा करता है लेकिन अल्लाह के अलावा कभी किसी से डरता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उठाइए सहाबा इकराम की जिंदगी, कुर्बान हो गए सहाबा इकराम, शहीद हो गए सहाबा इकराम, लेकिन अल्लाह के अलावा कभी उन लोगों ने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, बातिल के सामने उन लोगों ने सजदा नहीं की। सुमैया की जिंदगी पढ़िए, बिलाल की जिंदगी पढ़िए, खुबाब बिन अदी की जिंदगी पढ़िए, मेरे भाइयों आपको पता चलेगा। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो, अल्लाह से किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरो। अब क्या होगा, अल्लाह का डर अगर आपके अंदर पैदा होगा तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। कैसे गुनाहों से बचेंगे वो बताने से पहले और एक हदीस में आपके सामने बताकर चला जाता हूँ।
اللہ کے پیارے رسول، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگوں کل قیامت کے روز، اے لوگوں کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس پہاڑ کی برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، حدیث کو سنیے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی ان کے پاس۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اے لوگوں کل قیامت کے روز جب وہ انسان پہاڑوں کے برابر، یہاں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گی، ان کے نامہ اعمال میں یعنی ان کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہوں گی، لیکن دیکھیے کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں کوئی کام نہ آئیں گی، ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، حدیث پر ذرا غور کیجیے میرے بھائیو، بہت ساری نیکی ہوں گی ان کے پاس، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ڈسٹرائڈ کر دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی۔ حضرت ثوبان سوال کرتے یا رسول اللہ دنیا میں وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اتنی ساری نیکیاں لے کر آنے کے باوجود بھی ان کی نیکیاں کل قیامت کے روز کام نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان، سن لیجیے اس حدیث کو، وہ انسان کل قیامت کے روز اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی۔ کون؟ وہ جو لوگوں کی نظر میں اچھا عمل کرتا تھا، ظاہر میں بظاہر میں اچھا عمل تو کرتا تھا، لیکن جب وہ لوگوں کی نظر سے آڑ ہو جاتا تھا تو وہ غلط کام کرتا تھا، گناہوں سے نہیں بچتا تھا، برائی سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایسا انسان جو تنہائی کی برائی سے نہیں بچتا ہو، ایسا انسان جو تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے انسان کے تعلق سے کہ پھر کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی۔ ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ کو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک بار پھر سے پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کو میری ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی ہے، پھر سنیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک چیز بتائیے، آدمی کتنے پرکار میں گناہ کرتے ہیں؟ کتنے پرکار سے بتا سکتے ہیں؟ دو پرکار سے۔ کتنے پرکار سے؟ دو پرکار سے، مسئلہ یاد رکھیے گا، آدمی انسان دو پرکار سے گناہ کرتا ہے، دو طرح سے گناہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے ظاہری گناہ، ایک ہوتا ہے باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ مطلب اس کے مثال دے دوں، ایگزامپل دے دوں، اس کی مثال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے نا، فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر آپ لوگ روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ نوجوان لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، رکھتے ہیں؟ اچھا رکھتے، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا، صیام رکھنا یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ مثال سنیے، رمضان کے مہینے میں نا چائے کی دکانوں پہ ایک آدمی بیٹھ کر سب کے سامنے وہ بیڑی پی رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بیڑی پی رہا ہے۔ اچھا مرشید آباد والے بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ پیتے؟ یار کیا بات کر رہے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، اتنے امیر ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، سگریٹ پیا کیجیے، بیڑی پی رہے ہیں، یہ تو شرم کی بات ہے۔ سگریٹ پینا چاہیے، پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے؟ پینی چاہیے؟ نہیں پینی چاہیے نا، نہیں پینی چاہیے۔ میرے بھائیو یہ نا بہت برا مت ماننا نا، یہ ہمارے لیے نا بڑی کمزوری کی بات ہے، اور کمزوری یہ نا کہ ہم لوگ قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں نا لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج آپ کے سامنے میں نا بنگلہ میں کہاوت ہے کہ مرشید آباد میں آ کر سب کے اوپر بیان کر سکتے ہیں، لیکن مرشید آباد بولتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں آ کر نا ہر چیز کے اوپر بولنا، کبھی بیڑی کے بارے میں مت بولنا۔ میں نے کہا کیوں بھائی صاحب، اگر بیڑی کے بارے میں بول دیا تو کیا ہوگا؟ بولا اپنا ابو کی چڑا آزم دے رہے، ایسا بولا جاتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے کہ بیڑی پینا یہ اچھی چیز ہے میرے بھائی، میں فتوا نہیں لگا رہا ہوں، حلال ہے حرام ہے سب جانتے
जानते हैं, मैं फतवा नहीं लगा रहा हूँ, बस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये बीड़ी पीना सही है? सही है बीड़ी पीना? अगर सही है तो बाप बेटे जितने भी घर के परिवार है सब मिलकर बीड़ी पीजिए ना। क्या आप गवाह करते हैं कि आपकी नजर के सामने आपकी कोई औलाद बीड़ी पिए? नहीं मेरे भाइयों, हलाल हराम ये बात की बात है, मैं नहीं बोलता, बस ये चीज में आपको, आप भी जानते ना कि बीड़ी पीने से नुकसान होता है, बीड़ी पीने से कैंसर होता है, फिर बीड़ी कहीं को पीना, सिगरेट कहीं को पीना, गुटखा कहीं को खाना, तंबाकू कहीं को खाना मेरे भाइयों, नहीं ऐसा नहीं करने का। और नौजवान, हाय क्या बताएं, एक नौजवान तो मेरे पास आया और कहा कि मौलाना तमीर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ क्या सवाल है, अगर मुझे जवाब आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, अगर जवाब नहीं आएगा तो बाद में किताबें देखकर मैं आपको बता दूंगा। सवाल पूछा कि मौलाना साहब चावल खाने की दुआ है? मैंने कहा बेशक है। बोला भात है? केवल भात, चावल नहीं, भात खाने की दुआ है? मैंने कहा हाँ। बोला हर चीज करने की दुआ? मैंने कहा हाँ। बोला वहां से बीड़ी पीने की दुआ है? मैंने कहा ना है, ये कैसा सवाल है? क्या सवाल पूछने का मतलब तुम हर सवाल पूछ दोगे? भाई ये बीड़ी पीना ये थोड़ी ना ये इस्लाम में तो हराम है, हराम चीजों की थोड़ी ना दुआ होती है। फिर क्या जवाब देते पता है? मुझे जवाब देते कि मौलाना साहब हमारे इंडिया के मौलवी अच्छे नहीं होते, बांग्लादेश के मौलवी अच्छे होते हैं। मैंने कहा ये कहां से बात आ गई कि इंडिया के मौलवी अच्छे नहीं होते, बांग्लादेश के मौलवी अच्छे होते? क्यों? बांग्लादेश के मौलवी ने कहा है कि बीड़ी पीने की दुआ है। बोल रहा हाँ, वो बांग्लादेश के मौलवी ने कहा है कि बीड़ी पीने की दुआ है। मैं सोचने में पड़ गया यार, 14 साल मदरसे में पढ़ा, 2 बार मैंने फजीलत की, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से इधर उधर भटक रहा हूँ, आज तक मैंने कभी ये हदीस से ये दुआ नहीं पढ़ी, किसी मौलवी की जबान से ये दुआ नहीं सुनी, और आप कहते हैं कि बीड़ी पीने की दुआ है, और बांग्लादेश के मौलवी कहते हैं कि बीड़ी पीने की दुआ है। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा बताओ वो दुआ क्या है, क्या तुमको याद है? तो बोलता हाँ याद है, मैं याद करके आया हूँ, तभी तो आपसे सवाल करता हूँ कि आप जवाब दे पाते कि नहीं देते, कितना बड़ा मौलवी है आप। मैंने कहा चल ठीक है वो दुआ तो बता। तो दुआ बताता है, पता है वो दुआ क्या है? वो कहता है अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी टाना, बीड़ी पीने की दुआ। मैंने कहा पहले तू ये बता कि ये तू दुआ सीखी कहाँ पे है, मुझे ये बता तू सीखी कहाँ पे है ये दुआ। ठीक है मुझे तो पता है ना कि यहाँ पे ये बीड़ी टाना ये अरबी कहाँ से है भाई, ये थोड़ी दुआ होंगी तो अरबी में होंगी ना, नबी ने फरमाया तो अरबी में होंगी ना, एक तो नहीं। मैंने कहा भाई ये, लेकिन उसको क्या पता। एक साहब हज करने को गया, हज करने कहा कि अच्छा भाई आप जो हज करने के लिए गए सऊदी में आपने क्या क्या देखा? बोला सऊदी में सब कुछ अलग अलग है, वो लोग अरबी में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ आजान ही बांग्ला में होती है जिस तरह हमारे यहाँ होती है। अब साहब इतना भी पता नहीं कि आजान के जो अल्फाज हैं वो भी अरबी में है। तो हालात है क्योंकि हमारे पास और आपके पास तो दिन का कोई इल्म नहीं, फेसबुक में व्हाट्सएप में जो देख लिए, यूट्यूब में जो सुन लिए, 4-5 बांग्ला की किताबें पढ़ लिए, खुद को अल्लामा मुफ्ती समझने लगे। यही तो आज हाल है हमारा रात का, क्योंकि दिन के बारे में तो कोई इल्म रखते नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा, यकीन मानिए मैंने उनसे कहा कि ये दुआ आपको कहाँ मिली? कहाँ के बांग्लादेश के मौलाना से सुनाओ। मैंने कहा वो वीडियो निकाल। फिर वो यूट्यूब से ना एक वीडियो निकाले, उस मौलाना का नाम क्या है अल्लाह पता नहीं वो किस अंदाज में, मुझे तो नहीं लगता कि किसी आलिम की जबान से ऐसी बात निकली होगी, क्योंकि कोई आलिम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बीड़ी पीने की दुआ है। खैर हो सकता है कि वो किसी और माइंड में बोले होंगे, लेकिन उसको पता नहीं था इसलिए उसको मान लिया। मैंने कहा मौलाना उस मौलाना की तकरीर निकाल। तो यकीनन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, उस मौलाना का नाम है अबू ताहिर अबू ताहिर क्या नाम है उनका? गियासुद्दीन ताहिरी साहब है। फिर वो मुझे दिखाया वो गियासुद्दीन ताहिरी साहब बोल रहे थे कि बीड़ी पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी लाना, यूट्यूब में जाकर आप भी देख सकते हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि मेरे भाई ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होता है, मौलाना साहब ने हो सकता है कि मजाक किया हो। तो जो बीड़ी पीने की बात करी रमजान के महीने में, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, बहुत कुछ बोलना बाकी है, रमजान के महीने में चाय की दुकानों पर बैठकर बीड़ी पी रहा। एक मौलाना साहब के इमाम साहब के बोले अरे तुझे शर्म नहीं आती, तुझे डर नहीं लगता रमजान के महीने में चाय की दुकानों पर बैठकर तू चाय और बीड़ी पी रहा है? तो क्या जवाब देता पता है? जवाब आता मौलाना साहब जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना है? जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना? जो करना है खुलेआम करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, डर ही नहीं है उसको। एक ये तरीका होता है खुलेआम गुनाह करना, लोगों की नजर के सामने गुनाह करना, और एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है नमाज पढ़ रहा है, हाजी साहब है, माशाल्लाह हाजी साहब है, ये अलग मसला है कि भाइयों का हक मार के हज करके आया हो, मैं तो उधर बोलूंगा ही नहीं, वो अलग मसला है, बात समझ गए होंगे। लेकिन हाजी साहब है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हाजी साहब को ना ये खैनी की आदत है, ये खाने की, ये खाना समझते हैं, तंबाकू खाने की आदत है। और कितने हाजी साहब को मैंने देखा हज करने के लिए जाते हैं तो 4-5 पैकेट इसरा बांध के लेके जाते हैं, एक तीसरा बांध के लेके जाते हैं। ये हालात है मेरे भाई, आज बुरा मत मानना अगर मेरे सामने कोई हाजी साहब हो तो हाजी साहब क्या करते
کرتے ہیں, سب کے سامنے نہیں کھاتے, چپکے سے کھاتے ہیں, لوگوں کی نظر سے آر ہو کر. اب مان لیجیے کوئی آدمی ہے بڑا نمازی ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن وہ جب کوئی کام کرتا ہے, جیسے گانا سنتا ہے, مووی دیکھتا ہے, فلم دیکھتا ہے, رات کے اندھیرے میں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. یہ ہوتا ہے نا لوگوں کی نظر سے آر ہو کر گناہ کرنا. تو دو پرکار ہوئے, ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا, ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, یہ باطنی طور پر گناہ کرنا, پوشیدہ طور پر گناہ کرنا, یہ بڑا خطرناک ہے جس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن ہاں مان لیجیے آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے, تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو گیا. رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ کر آپ گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے کے بعد اے نوجوان, آپ کے موبائل میں کسی کا فون آ گیا. اب کس کا فون آیا آپ ہی جانتے ہیں. پوری رات بات کر لیے, گھر میں سارے کے سارے سو گئے, ممی بھی سو گئی, پاپا بھی سو گئے, میری ماں اور بہن آپ بھی سنیں. آپ کے ہسبینڈ دلی میں رہتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ سعودی عرب میں رہتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ قطار میں رہتے ہیں. آپ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہیں رات کے 12 بجے کے بعد فون کرنا جب گھر میں سب سو جائیں گے. میری ماں اور بہنوں, رات کے 12 بجے جب آپ فون پر بات کریں گے تو یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, رات کے 12 بجے جب آپ کو گانا سننے کا دل کرے تو یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے, یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو پتا چلے یا نہ چلے, اللہ کو پتا چل رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. نہیں, اگر آج میں نے یہ کام کر لیا تو کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ پتا ہے اللہ کا ڈر. کہیں بھی رہنا, کچھ بھی کام کرے, کچھ بھی کرے. جیسے میں بات کر رہا ہوں, میں اپنی زبان سے بات کر رہا ہوں نا, تو بات کرنے سے پہلے بھی آپ ایک بار نہیں 1000 بار سوچے کہ اگر میری زبان کے اندر سے ایک بات بھی اگر غلط نکل جائے گی نا, کل قیامت کے دن اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. آج کتنے نوجوان ہیں میرے سامنے, بہت سارے نوجوان ہیں, چائے کی دکان پر بیٹھتے ہیں, گالی دینا شروع کر دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو, اس کی تیری, اس کی تیری, اس کی. ان سے بھائی نالا ہے, کہیں کو گالی دے رہا ہے, کہیں کو گالی دے رہا ہے. تو مسلمان کا گھرانے میں پیدا ہوا مسلمان ہے, داڑھی ہے, ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے, تو اپنی زبان سے گالی دیتا. جواب آتا مولوی صاحب میرا دوست اس لیے گالی دیتا. اچھا, دوستوں کو گالی دینا کب سے جائز ہو گیا؟ نوجوانوں, دوستوں کو گالی دینا کب سے جائز ہو گیا آپ کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات نکلنے سے پہلے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, بات کرنے سے پہلے, بات نکالنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے. بات کیا کر رہی تھی؟ اللہ کا ڈر. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں, بڑا زبردست واقعہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہونے سے انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. واقعہ, جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں, یہ واقعہ آپ کو کہاں ملے گا؟ حوالہ دے دوں. یہ واقعہ آپ کو ملے گا, عربی میں کتاب ہے اسد الغابہ فی المعرفۃ الصحابہ. اس کتاب کا واقعہ ہے. اس واقعہ سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کو یہ پیغام, آپ کو یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. آئیے ذرا واقعہ پر نظر ڈالیے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے, بچا لیتا ہے. آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے جا رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں, جاتے جاتے سامنے میں ایک گھنا جنگل پڑ گیا, ایک جنگل آ گیا سامنے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر جنگل کے اندر پرویش کرتے ہیں, جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں, جنت کے اندر گھس جاتے ہیں. جانے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جنگل کے اندر بہت ساری بکریاں چرا رہا ہے. بکریاں سمجھتے ہیں, بکری جس کو ہمارا چھاگل بولتے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں کہ نوجوان, میں ایک اجنبی ہوں, میں مسافر ہوں, بہت دور سے آ رہا ہوں, میرا چلتے چلتے میں تھک چکا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے. اے نوجوان, دینی شاتن, ایک بکری تم مجھے بیچ دو, ایک بکری مجھے فروخت کر دو, ایک بکری مجھے دے دو, میں تمہیں رقم دیتا ہوں, میں تمہیں اس کے بدلے میں پیسہ دیتا ہوں. سنیے, چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے, یہاں پر تیسرا کوئی نہیں. اور نوجوان ہے اور حضرت
حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اے اجنبی شخص، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک بکری فروخت کر دوں، میں آپ کو ایک بکری بیچ دوں، پر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میرے سامنے جو اتنی ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں، ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو سجاؤ دیتے ہیں، اے نوجوان، ارے کیا بات ہے، میں مان لیا، میں سویکار کر لیا، میں تمہاری باتوں پر میں نے ٹرسٹ کر لیا، میں نے وشواس کر لیا، چلو ٹھیک ہے، پر ایک بکری مجھے بیچ دو۔ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم مجھے بکری بیچ دو گے، اس ذوالقعبہ کا واقعہ ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ایک بکری مجھے بیچ دو، اور یہاں پر تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، اور جب تم بکری بیچ کر شام کے وقت میں، شام کے ٹائم میں جب تم گھر میں جاؤ گے اور تمہارا مالک تم سے سوال کرے گا، تمہارا مالک تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ ایک بکری کہاں چلی گئی، تو تم اپنے مالک سے جواب دے دینا کہ جنگل کے اندر ایک بھیڑیا آیا تھا، چیفار کھانے والا ایک درندہ آیا تھا، اور وہ درندہ، وہ بھیڑیا ایک بکری کھا کر چلا گیا۔ تم یہ جواب دینا اپنے مالک سے، کہہ دیا، ہم کو راستہ بھی دکھا دیا، چوری کرنے کا راستہ بھی دکھا دیا۔ لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھیے، اور اس نوجوان کا جواب سنیے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اجنبی شخص، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ تو میرے نزدیک بالکل اننون پرسن ہے، وہ پوری چیٹو بیٹھتی ہیں، لیکن سنیے، اگر میں آج آپ کو بکری بیچ دی اور گھر میں گیا، میرا مالک مجھ سے پوچھا، میں نے اپنے مالک سے جھوٹ بول دیا، میرا مالک مجھ پر یقین کر لے گا، میری باتوں کا اعتبار کر لے گا، وشواس کر لے گا، میں تو دنیا میں اپنے مالک کے ہاتھوں سے بچ جاؤں گا، میں تو دنیا میں اپنے مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اے میرے بھائی، جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، کل قیامت کے دن جب اس کی عدالت میں میری پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن اس کی عدالت میں جب میری پیشی ہوگی، مجھ سے آج سے کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے نوجوان بتا، تو دوسروں کی بکریاں چرا رہا تھا، تمہیں یہ حق، یہ رائٹ اور یہ اجازت تم کو کس نے دے دیا کہ تم دوسروں کی بکری کسی دوسروں کو بیچ دو؟ اے نوجوان بتا، تو دنیا میں کیوں بکری کو بیچا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے اجنبی شخص، میں آپ کو بکری نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ اگر آج میں نے آپ کو بکری بیچ دی تو اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اسی چیز کو تو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے دنیا کے لوگ نا اس کو کیا بولتے ہیں، جانے دیجیے نا، ہٹائیے ان کو، کیا ہے دنیا کے لوگ؟ اللہ سے ڈریے، دنیا سے لوگوں سے ڈر کر کیا پائے گا؟ اللہ سے ڈریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، بالکل صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ حدیث ذرا سنتے جائیے، اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے؟ اے لوگوں، ایک نوجوانوں میں آپ کے لیے حدیث بتا کے جا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں پتہ ہے؟ پتہ یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، پہلے حدیث سنانے سے پہلے زیادہ ٹائم نہیں ہے، بس تھوڑا سا دھیرج رکھیے تاکہ میں کل جا کر کل کے پروگرام میں بتا سکوں کہ میں الحمدللہ میں ایک جگہ گیا تھا مرشد آباد کے اندر، میں نے لوگوں کو دیکھا، یار کتنا پیار کرتے ہیں وہ لوگ قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو، کیا لوگ ہیں وہاں کے لوگ قرآن و حدیث کی سننے۔ یقین مانیے آج جو آپ لوگوں کا منظر ہے نا، آج جو آپ لوگوں نے ماحول بنا کے رکھے ہیں نا، میں 9 سال کے اندر کی جو میرا تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، میں آج بتا رہا ہوں، اللہ دل آپ لوگوں کو دیکھ کر خوشی سے باغ ہو گیا، اور خوشی کے مارے زبان سے بار بار یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بڑا خوشی ہوئی آج آپ لوگوں کو دیکھ کر اور آپ لوگوں کا ماحول کو دیکھ کر۔ حدیث سنتے جائیے۔ ایک نوجوان حضرت، جن کا نام ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت مرثد رضی اللہ کس طرح گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے آپ کے لیے بتاؤں، آج نا ہمارے دور میں، اس دور میں نا اپنے
शर्मगाह की हिफाजत करना, सुनिए इस बात को, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हालांकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, खुशखबरी है, ऑफर है, किनके लिए? तमाम लोगों के लिए। इस हदीस को भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, तुम लोग दो चीजों की हिफाजत का जिम्मा हमें दे दो, मैं नबी तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं नबी तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। हदीस यूं है कि अगर आप अपनी ज़बान की और शर्मगाह की हिफाजत कर लेंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर कल क़यामत के दिन आपको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती, जन्नत में जाने से, क्योंकि मैं नबी तुम्हें जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ, मैं नबी तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूँ। ये हदीस मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी? इसलिए पढ़ी इस हदीस को सुनाने के लिए कि आज कितने नौजवान हैं, आज क्या बोलते हैं उसको, स्कूल में पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, स्कूल में पढ़ते हैं, अभी 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, और 3-3, 4-4 बात करते हैं, समझ गए होंगे, 3-3, 4-4 रखते हैं। चाय की दुकानों पर बैठकर दोस्तों से कहता है ईद चली गई, तूने ईद में क्या किया? बोला क्या करे भाई, ईद के दिन ना पापा की तबीयत खराब हो गई तो पापा को जंगीपुर डॉक्टर में लेकर गए थे। वो बोल रहा है अफसोस है तुझ पर, मुझे देख मैंने 3 को ले गया था हजारद्वारी घूमने के लिए, घूम कर लेकर आया। इसमें भी प्राउड करते, इसमें भी प्राउड फील करते हैं। आज चारों तरफ होटल खोल दिए गए हैं। साहब आपको जगह नहीं मिल रही आज के दौर में, आज के दौर में आपको जगह नहीं मिल रही। एक जमाना था, एक दौर था कि अगर किसी नौजवान का किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ अगर गलत ताल्लुकात होते तो लोग छिपाते थे। आज तो सबके सामने अलग ऐलान बताते हैं और गर्व महसूस करते हैं, और होटलों में कहाँ लेकर जाते हैं, आज हमारे होटलों में लेकर जाते हैं, पार्कों में लेकर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बाज़ाब्ता होटल खोल दिया गया है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। नाम रखा है साहब ओयो होटल, ओयो, नजवान नाम ओयो, बताया आपको ओयो का माना क्या होता है? अखबार में पढ़ा ओयो का माना क्या होता है। मेरे प्यारे साथी, हिफाजत कीजिए शर्मगाह की। कैसे करेंगे? जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा ना, तभी कर सकते, वरना नहीं कर सकते। वरना देखिए अभी इस हदीस को, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से मक्का आते थे, और मक्का क्या, मुश्रिकों क्या, काफिरों क्या, दुश्मनों क्या, जो मुसलमान कैद होते थे उनको वो छुड़ा कर लेकर जाते थे। लंबा वाक़या लेकिन मुख्तसर में बताता हूँ। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, चांदनी रात है, रात के लगभग 12 बजे 1 बजे, नौजवान हदीस को और से सुनो, याद रखो। रास्ते से जा रहे हैं, एक लड़की, एक औरत जिसका नाम हदीस की किताबों में अनाक बताया गया है, एक लड़की जिसका नाम है अनाक। ये अनाक देखती है कि रास्ते से हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे हैं। लेकिन मसला याद रखिएगा, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान न लाए थे, इस्लाम को स्वीकार न किए थे, इस्लाम को कबूल न किए थे, उससे पहले उस लड़की के साथ उनका कनेक्शन था, उनका ताल्लुकात था। लेकिन अब इस्लाम ले आ चुके हैं, वो लड़की दावतें गुना देती है, कहती है मरसद आजा, आए मरसद आजा, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मस्ती करेंगे, बड़ा सब कुछ करेंगे, मरसद तू आजा। मतलब मिसाल के तौर पर आज यहाँ पे जलसा हो रहा है, नौजवानों आपके मोबाइल में फोन आ रहा है और आपसे कोई ये दावतें गुनाह दे रही है, कोई लड़की कह रही है आजा, जलसा हो रहा है हमारे गांव में, अब्बू जलसे में गए, अम्मी जलसे में गए, मौलाना तनवीर साहब आए, उनको जब तक वो खत्म नहीं करेंगे वो जलसे से ले आएंगे, आजा, पूरा घर खाली है, पूरा घर फाका, आजा। ऐसी दावत आपको दे रही है, यही तो दावत है मेरे भाइयों। लेकिन हदीस पर गौर कीजिए, हजरत अनाक जवाब यानी वो अनाक हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाते हैं कि मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर आज की रात बड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते कि ऐ अनाक, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। अब मैं मुसलमान हूँ, अब मैं इस्लाम ले आ चुका हूँ, और इस्लाम ले आने के बाद, अरे इस्लाम लाने से कबल तो मुझसे बहुत सारे गुनाह हुए थे, मुझसे बहुत सारे पाप हुए थे। लेकिन नबी की हदीस है, इन्नल इस्लामा ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ले आने के बाद मेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया गया है। ऐ अनाक, मैं
میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ زنا کرنا حرام ہے، یہ زنا کرنا حرام، یہ زنا کرنا حرام ہے۔ اور یہ زنا اتنی بری چیز ہے کہ قرآن اس کو زنا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اسلام تو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، زنا کے قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ حضرت مرثد جواب دیتے ہیں انا میں تمہارے ساتھ ایسا کام نہیں کرتا، انا میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کرتا۔ اب وہ اناق جواب دیتے ارے مرثد آ جا نا، تھوڑی نہ کسی کو پتا چلے گا، کسی کو آ جا۔ لیکن مرثد کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے میرے بھائیوں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اناق اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر لیا، اگر آج میں نے اسلام کے حد کو پامال کر دیا، اگر آج میں نے حد کو نکل گیا، تو اے اناق کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اسی چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ بار بار 1.5 گھنٹہ سے یہی پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ایک حدیث اور سنتے جائیے، حدیث اللہ کے پیارے رسول 11:50 تک ٹائم ہے، اچھا 50 تو ابھی بھی 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ تو جو بول رہا تھا آپ کے سامنے، اور ایک حدیث سن کے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ لوگوں کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ کس دن؟ اس دن جس دن وہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، جس دن وہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، لوگ سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا، برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں لوگوں کو ہم نے باڑھ کے پانی سے، سیلاب کے پانی سے، بنیا کے پانی سے ڈوبتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سورج کی اتنی تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، کیونکہ سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگ وہ اپنے اعمال کے بقدر اس کو پسیر آئے گا، پسینے میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ ایسی حالات میں اور ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک پرکار کا لوگ کیا ہوں گے؟ ایک پرکار کے لوگ وہ ہوں گے، کون؟ وہ ہوں گے کہ خوبصورت سی لڑکی، منصب پر فائز لڑکی، پیسہ والی، دولت والی لڑکی ان کو دعوت گناہ دیتی ہے کہ چلو نا، چلو چلتے ہیں، چلو نا چلتے ہیں، دعوت گناہ دیتی ہے۔ اور وہ نوجوان یہ کہہ کر جواب دیتا ہے کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر ڈر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے دنیا میں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو گناہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے گا، ایسے انسان کو، ایسے نوجوان کو، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے اور سورج کی دھوپ سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میرا پیغام ہے آج کا آپ کے نام کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجیے۔ اور یہی تو چیز ہے کہ ایک باپ بھی نا اپنے بیٹے کو اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں نے کہیں کہا تھا کہ آج ہم اور آپ نا، برا مت ماننا، بچہ پیدا کرنا جانتے ہیں، لیکن ایک اچھا باپ کیسے بنا جاتا ہے ہم اور آپ اپنی اس ذمہ داری کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے ہمارے بچے کی پرتی، ہمارے اولاد کے پرتی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو دائتو
کہتے ہیں آج ہم اس ذمہ داری کو، اس دائتو کو، رسپانسبلٹیز کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کا پالن کرتے ہیں۔ اے بھائیو، بچہ پیدا کرتے ہیں، بچہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کے پرتی جو اس کے پرتی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھی نبھائیے۔ آج بچہ پیدا ہوا، بچہ 4 سال کا 5 سال کا ہوا، ہم اپنے بچوں کے ذریعے سے غلط کام کرواتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں، جا یہ لے کے آ، یہ لے کے آ، یہ کر، وہ کر، یہ کر، لیکن اسلام کی طرف ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی طرف ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ارے دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام کو، کہ حضرت لقمان بھی ایک باپ تھے، کیسا باپ کہ جس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹا سے یہی تو کہا تھا کہ میرے بیٹے یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہی تو کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کی قدرت کا، نظر کا، پکڑ کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی سامنے لائے گا۔ یعنی اس طرح کہتے کہ اگر دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر کہیں پر بھی چھپی ہوں گی، پڑی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر لائے گا، ظاہر کرے گا، سامنے لائے گا۔ حضرت لقمان نے یہ کہہ کر اپنے بیٹے سے تعلیم کیا تھا کہ میرے بیٹے یاد رکھنا، تم دنیا میں آج جتنا دن باقی رہو گے، جتنا دن زندہ رہو گے، تم جو بھی کرو گے، چھوٹا موٹا بڑا اڑا جو بھی کرو گے، اللہ کی نظر سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے آج کا میرا لاسٹ پیغام ہے آپ کے سامنے، اور یہی پیغام ہے، ایک ہی پیغام کو میں بار بار آپ کے سامنے دیتا رہا کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام 11:30 بجے کو ختم ہونا تھا۔ امام صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ 11:30 بجے کو ختم ہونا تھا۔ امام صاحب کے باتوں کو اگر لیا جائے تو ابھی 15 منٹ زیادہ ہو گیا، اور یہی صحیح بھی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی جلدی اس پروگرام کو ختم کیا جا رہا ہے 12 بجنے سے پہلے، کیونکہ آج تو حالات اور ماحول یہ بن چکا ہے کہ رات کے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے تک کا پروگرام ہونا، پوری رات بیٹھ کر جلسہ سننا، اور جو بیٹھ کر جلسہ سنتے ہیں گھر میں جا کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ جلسہ کروائیے، یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ایسا پروگرام ہونا چاہیے جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، اور پھر 12 بجے سے پہلے پروگرام کو ختم کر دیجئے تاکہ قرآن حدیث کی باتیں سننا بھی ہو جائے، تو جانکاری بھی مل جائے، اور پھر نیند بھی پوری ہو جائے، اور ہم سے اور آپ سے فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے 1.25 گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے تقریر کی، شروع سے لے کر اب تک صرف میں آپ کو یہی سمجھانا چاہا کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ جب تک آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا کریں گے، آپ برائی سے، غلط کاموں سے اور گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے، اور جب غلط کاموں سے نہیں بچ پائیں گے تو دنیا میں بھی آپ برباد ہو جائیں گے، آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ میں ابھی نہ گیا نہیں ہوئے بھائی، ابھی جائیے مت، میری مائیں بہنیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں کبھی ختم کیا نہیں ہوں۔ ابھی میں اردو میں ایک نظم پڑھ کے جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ نظم سن کر جائیے گا آپ لوگ۔ ابھی بیٹھیے بھائی، کیا جلد بازی ہے ابھی، بیٹھیے ابھی میں اردو میں ایک نظم پڑھوں گا لاسٹ میں، وہ نظم آپ لوگ سن کر جائیے گا۔ جو بیٹھیے بھائی، دعا میں تو کم سے کم شریک ہو جائے۔ تو جو بول رہا تھا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین شام سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی، ہم تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، تو ہمیں اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری ہو۔ میرے بھائیوں، ایک نظم کی 2-4 لائن میں آپ کے سامنے گانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی 4 منٹ کا ٹائم باقی ہے، وہ اس لیے گانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، موت کی نہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ زندہ نہ رہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں آئندہ کل زندہ رہوں گا یا نہیں، آپ کے یہاں پر کبھی آ پاؤں گا نہیں، یا پھر آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو پائیں گی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے موت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظم کی 2-4 لائن آج میں آپ کے سامنے لاسٹ میں ودائی نظم میں گا کر جا رہا ہوں، اس کو سنیے۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ سنو دل
نظم آخری ہے کلام آخری ہے کلام آخری ہے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا یہاں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا کوشش نہ کرنا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا یہاں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا کوشش نہ کرنا برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے شرافت تو یہ ہے کہ بھلائی کرو تم بھلائی کرو تم سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے کلام آخری ہے دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا آ کر ملوں گا اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے السلام علیکم